بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے سی آر پی سی کے چیپٹر 6 کے حوالے سے، جس میں پروسیس ٹو کمپل اپیئرنس کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ عدالت کو جب کسی شخص کی اپیئرنس درکار ہوتی ہے تو کیا پروسیس اپنایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سمن جاری کیا جاتا ہے۔ جب کسی کیس میں عدالت سمجھتی ہیں کہ کسی شخص کو حاضر کیا جائے تو اس کو سمن ایشو کیا جاتا ہے۔ سمن کا مطلب بلاوا ہے۔ تو اس کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن 68 سی آر پی سی، فارم آف سمن۔ اب سمن جو ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ تو اس میں کہتے ہیں کہ ایوری سمن ایشوڈ بائی اے کورٹ انڈر دس کوڈ شیل بی ان ریٹن ان ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ سیلڈ بائی دا پریزائڈنگ آفیسر آف سچ کورٹ۔ کہ جب کوئی بھی عدالت کوئی سمن ایشو کرتی ہے انڈر سی آر پی سی تو وہ ریٹن فارم میں ہوگا، اور اس کی ڈپلیکیٹ ایک کاپی بھی بنائی جائے گی، یعنی 2 کاپیاں ہوں گی سمن کی۔ اس پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہوگا عدالت کا، یعنی جج کے اس پہ سائن بھی ہونی چاہیے، سیل بھی ہونی چاہیے، اور بائی سچ ادر آفیسر ایز دا ہائی کورٹ مائی فرام ٹائم ٹو ٹائم بائی دا رول ڈائریکٹ۔ یا جو جج ہے عدالت کا، اس کے علاوہ ہائی کورٹ جو ہے کسی بھی آفیسر کو اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کر سکتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم رولز کے مطابق، کہ جو سمن ایشو کرے گا۔ اس کا سب سیکشن 2 ہے یہاں پہ، سمن بائی ووم سروڈ۔ اب سمن جو ہے وہ کون سرو کرے گا، کون پہنچائے گا؟ سچ سمنس شیل بی سروڈ بائی اے پولیس آفیسر۔ تو جب عدالت کسی سمن کو جاری کرتی ہے کسی کے نام پہ، تو وہ پولیس آفیسر کو ڈائریکٹ کرتی ہیں کہ آپ جا کے اس سمن کو پہنچائیں، سرو کریں، اور سبجیکٹ ٹو سچ رولز ایز دا پروونشل گورنمنٹ میں پرسکرائب ان دس بہاف بائی این آفیسر آف دا کورٹ ایشوئنگ اٹ اور ادر پبلک سروینٹ۔ یا جو ہے پولیس آفیسر اس کو سرو کرے گا، پہنچائے گا اس سمن کو، یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پرسکرائب کرتی ہیں کچھ رولز کے مطابق کچھ آفیسرز کو، کہ وہ اسپیشلی جو ہے اس سمن کو سرو کرتے ہیں، پبلک سرونٹ ہوتے ہیں وہ۔ اس کے بعد ہے سیکشن 69 سمن ہاؤ سرو۔ اب سمن جو ایشو بھی ہو گیا، سرو کون لے کے جائے گا، کون سرو کرے گا۔ اب کہتے ہیں کہ کیسے اس کو پہنچایا جائے گا۔ اس کا سب سیکشن 1 ہے دا سمن شیل اف پریکٹیکیبل، کہ سمن جو ہے اس کو اگر پریکٹیکیبل اس کو پہنچانا ہے، یعنی خود بندہ جا کے اس نے اس شخص کو حوالے کرنا ہے، پہنچانا ہے جس کو عدالت نے بلایا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں دا سمن شیل اف پریکٹیکلی بی سروڈ پرسنلی آن دا پرسن سمنڈ بائی ڈیلیورنگ آن اور ٹینڈرنگ ٹو ہم ون آف دا ڈپلیکیٹ آف دا سمن۔ وہ جو سمن عدالت نے جاری کیا اس کی 2 کاپیاں بنائی جائیں گی، تو اس کی ایک کاپی جو ہے اس شخص کو پرسنلی دی جائے گی جس شخص کو عدالت نے بلایا ہے، اس کی ایک کاپی اس شخص کو دی جائے گی جس کو بلایا ہے عدالت نے، اور دوسری کاپی جو ہے اس میں کہتے ہیں سب سیکشن 2 میں کہ ایوری پرسن آن ووم اے سمن از ٹو بی سروڈ شیل سائن اے ریسیپٹ دیئر آف آن دا بیک آف دا ادر ڈپلیکیٹ کاپی۔ یعنی ایک جو سمن کی کاپی ہے وہ تو اس شخص کو دے دی گئی جس کو عدالت نے بلایا ہے، لیکن جو دوسری کاپی ہے وہ جو آفیسر گیا ہے سرو کرنے، تو اس شخص سے سائن بھی لے گا دوسری کاپی پہ، اس کی سمن کے بیک پہ، یعنی یہ سمن جو ہے یہ سرو ہو چکا ہے، اس شخص تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں پہ سب سیکشن 3 ہے پھر سگنیچر آف ریسیپٹ فار سمن۔ سروس آف اے سمنز آن این انکارپوریٹڈ کمپنی اور ادر باڈی کارپوریٹ میں بی افیکٹڈ بائی سرونگ اٹ آن دا سیکریٹری، لوکل مینیجر اور ادر پرنسپل آفیسر آف دا کارپوریشن or by registered post letter addressed to the chief officer of the corporation in Pakistan. To such case, the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of post. اب ایک سمن جو ہے وہ اگر کسی انکارپوریٹڈ کمپنی کے نام پہ جاری کیا جاتا ہے، ایشو کیا جاتا ہے، تو اس کمپنی کا جو سیکریٹری ہوگا، لوکل مینیجر ہوگا، یا کوئی بھی وہاں کا جو پرنسپل آفیسر ہوگا، تو اس سمن کی جو کاپی ہوگی اس کے بیک پہ جو ہے ان لوگوں کے جو سگنیچر ہوں گے وہ لیے جائیں گے کہ یہ سمن جو ہے یہ ان کو ٹھیک طریقے سے پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 70 سروس وین پرسن سمنڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ، کہ جب پولیس آفیسر جاتا ہے کہ سمن لے کے جس شخص کو دینا ہے، جس شخص کے حوالے کرنا ہے، اگر وہ وہاں پہ اس کو نہیں ملتا، وہاں پہ ہوتے ہی موجود نہیں ہوتا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ویئر دا پرسن سمنڈ کین ناٹ بائی دا ایکسرسائز آف ڈیو ڈیلیجنس بی found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family. کہ جس شخص کے نام پہ سمن جاری ہوا ہے وہ شخص جو ہے وہاں پہ اپنے علاقے میں موجود نہیں ہوتا، پولیس آفیسر وہاں پہ جا کے وہ شخص اگر اس کو نہیں ملتا تو پھر اس کی فیملی کا جو میل کوئی فیملی ممبر ہوگا اڈلٹ، اس کے حوالے کیا جائے گا وہ سمن. اینڈ دا پرسن ود ووم دا سمن از سو لیفٹ شیل، اور جس شخص کو وہ سمن دے دیا جائے گا اس کسی فیملی ممبر کو، اف سو ریکوائرڈ بائی دا سرونگ آفیسر سائن ریسیپٹ دیئر
آف آن دا بیک آف دا ادر ڈپلیکیٹ. تو جو کاپی اس سمن کی اس آفیسر کے پاس رہ جائیں گی اس پہ سائن لے گا اس فیملی ممبر کا جس کو وہ سمن حوالے کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 71 پروسیجر وین سروس کین ناٹ بی افیکٹڈ ایز بیفور پرووائڈیڈ. جیسے کہ سیکشن 69 میں ہم نے پڑھا کہ سمن جو ہے پرسنلی اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کو عدالت نے بلایا ہے. سیکشن 70 ہم نے دیکھا کہ اگر وہ شخص خود نہیں ہوتا تو پھر اس کسی فیملی ممبر کو سمن حوالے کیا جائے گا. سیکشن 71 میں کہتے ہیں کہ اگر سیکشن جو 69 ہے اور 70 ہے اس میں بھی اگر وہ سمن جو ہے وہ سروڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا کارروائی کی جائے گی. اس میں کہتے ہیں کہ اف سروس ان دا مینر مینشنڈ ان سیکشن 69 اینڈ 70 جو اوپر 69 اور 70 میں ہم نے پڑھا اگر سمن اس طرح سے سرو نہیں کیا جاتا کین ناٹ بائی دا ایکسس آف ڈیو ڈیلیجنس بی افیکٹڈ دا سرونگ آفیسر شیل افکس ون آف دا ڈپلیکیٹس of the summon to some conspicuous part of the house or house state in which the person summoned ordinarily resides. تو پھر وہ جو آفیسر گیا ہے اس سمن کو لے کے اس سمن کی ایک کاپی کو اس کے ولیج میں یا اس کے گھر کے آس پاس کسی نمایاں جگہ پہ اس سمن کی کاپی کو افکس کرے گا, چسپا کرے گا, اور وہ جو کاپی ہوگی اس کو جب وہ وہاں پہ افکس کرے گا تو اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ جو سمن ہے شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈیولی سروڈ کہ یہ سمن جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے سرو ہو چکا ہے, پہنچ چکا ہے. اس کے بعد ہے یہاں پہ سیکشن 72 سروس آن سرونٹ آف اسٹیٹ اور آف ریلوے کمپنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سرکاری ملازم ہے, کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے یا کسی ریلوے کمپنی میں ہے, اس شخص کو جب سمن جاری کیا جائے گا تو اس کو کیسے وہ پہنچایا جائے گا. اس میں کہتے ہیں کہ ویئر دا پرسن سمنڈ از ان دا ایکٹیو سروس آف دا اسٹیٹ اور آف اے ریلوے کمپنی کہ کوئی شخص جو ہے جس کو عدالت نے بلایا ہے وہ حاضر سروس ہے کسی سروس اسٹیٹ میں یا کسی ریلوے کمپنی میں وہ ملازم ہے. The court issuing the summons shall ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed. تو وہ جس کمپنی میں یا جو وہ شخص جس کو بلایا ہے عدالت نے وہ حاضر سروس ہیں تو اس کمپنی کے جو ہیڈ آفس ہوگا اس کے ہیڈ کو وہ سمن جو ہے وہ پہنچایا جائے گا, اس کو ایشو کیا جائے گا. اینڈ سچ ہیڈ شیل دیئر اپن کاز دا سمن ٹو بی سروڈ ان مینر پرووائڈیڈ بائی سیکشن 69. تو سیکشن 69 میں جس طرح کا سمن کو سرو کرنے کا جو مینر بتایا گیا ہے اسی کمپنی کے ہیڈ کو وہ سمن دے دیا جائے گا. اینڈ شیل ریٹرن اٹ ٹو دا کورٹ انڈر ہز سگنیچر ود دا انڈورسمنٹ ریکوائرڈ بائی دیٹ سیکشن. اور وہ جو ہیڈ ہوگا اس سے جو ہے سائن بھی لیے جائیں گے اس سمن کی دوسری کاپی پہ. سچ سگنیچر شیل بی ایویڈنس آف ڈیو سروس. وہ جو سگنیچر لیے جائیں گے اس ہیڈ سے تو وہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک ایویڈنس ہے اس بات کی کہ یہ جو سمن ہے یہ ٹھیک طریقے سے سرو ہو چکا ہے, پہنچا دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 73 سروس آف سمن آؤٹ سائڈ لوکل لمٹس. اب ایک عدالت جو ہے وہ سمن جاری کرتی ہے کسی شخص کے نام پہ لیکن وہ جو شخص ہے وہ ان کی لوکل جورسڈکشن سے جو ہے وہ باہر ہے. تو پھر کیا جائے گا کہ وین اے کورٹ ڈیزائر دیٹ اے سمن ایشوڈ بائی اٹ شیل بی سروڈ ایٹ اینی پلیس آؤٹ سائڈ دا لوکل لمٹس آف اٹس جورسڈکشن کہ اب ایک عدالت جو ہے وہ سمن جاری کرتی ہے لیکن جس شخص کو وہ سمن جاری کرنا ہے وہ ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے. تو ایسے صورت میں اٹ شیل آرڈنریلی سینڈ سچ سمن ان ڈپلیکیٹ ٹو اے مجسٹریٹ ود دا لوکل لمٹس آف ہوز جورسڈکشن دا پرسن سمن ریزائڈز اور از ٹو بی دیئر سرو. تو وہ جو جس شخص کو سمن کرنا ہے بلانا ہے وہ شخص جس جگہ پہ رہائش اس کی ہوگی تو اس علاقے کا جو مجسٹریٹ ہوگا اس کو سمن کی کاپی بھیجی جائے گی اس شخص کے خلاف کہ جس کو بلانا ہے. اس کے بعد ہے سیکشن 74 پروف آف سروس ان سچ کیسز اینڈ وین سرونگ آفیسر ناٹ پریزنٹ. سیکشن 74 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی عدالت سمن ایشو کرتی ہے اور وہ جو سمن ہے وہ عدالت کی لوکل لمٹس کی جورسڈکشن سے باہر ہے اور وہ سمن جو ہے وہ سرو بھی ہو جائے یعنی پہنچایا جائے اس شخص کو جس کو عدالت نے بلایا ہے, تو جس آفیسر نے اس سمن کو سرو کیا ہے وہ اگر کیس کی ہیئرنگ پہ پریزنٹ نہ ہو یا وہ نہ آ سکے تو وہ جو آفیسر ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھے گا اسی مجسٹریٹ کو جس نے وہ سمن ایشو کیا ہے اور ساتھ میں اس سمن کی کاپی بھی اٹیچ کرے گا
کہ جو اس نے اس شخص کے حوالے کیا ہے اور انڈر جو سیکشن 69 اور 70 میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، یعنی جس شخص کو وہ سمن حوالے کیا جائے گا اس کے سائن بھی لیے جائیں گے، تو وہ جو ڈپلیکیٹ کاپی ہوگی اس کو ایفیڈیوٹ کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر کے اسی مجسٹریٹ کو حوالے کیا جائے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ میں نے ٹھیک طریقے سے اس سمن کو سرو کیا ہے۔ تو ایسی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کو بالکل جو ہے کریکٹ سمجھا جائے گا جب تک کہ کوئی کانٹرری پروف نہ ہو جائے۔ سب سیکشن 2 میں یہ کہتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ ہوگی اس کو جو ہے ڈپلیکیٹ سمن کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر کے کورٹ میں ریٹرن کیا جائے گا۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا سمن کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وارنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی شخص جو ہے سمن پہ عدالت میں نہیں آتا تو پھر اس کے خلاف عدالت جو ہے وہ وارنٹ جاری کرتی ہے، تو وارنٹ کے حوالے سے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔